زبان کی خوبیوں کو سمجھنے کے واسطے پروردگار عالم نے اس زبان کو ایسا صاحب کرامات بنایا ہے کہ اس سے دو طرح کے متضاد کام کیے جاتے ہیں. کہ آج ہم اپنی زبان کی داستان خود پڑھ رہے ہیں اور خود سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے اس زبان میں کیا کیا خوبیاں رکھ دی ہیں جن کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوئے. اس ایک زبان سے انسان کو دوہرا کام لینا ہوتا ہے اور یہ زبان بیک وقت دونوں کام کرتی رہتی ہے. یہ ہمارے سامنے بہترین غذا رکھی ہوئی ہے, دسترخوان سجا ہوا ہے, اللہ کی نعمتیں چنی ہوئی ہیں, سارا سامان رکھا ہوا ہے. اب ایک مدعا ہے, یہ سارا سامان جو دسترخوان پر رکھا ہوا ہے, پلیٹوں میں رکھا ہوا ہے, پیالوں میں رکھا ہوا ہے, یہ سب ہمارے شکم تک پہنچ جائے. کون اسے پہنچائے؟ ہاتھ پہنچا دے گا. ہاتھ اگر میرے تک پہنچانے کا ارادہ کر لے تو انسان زندہ گزر جائے. خود اڑ کے آپ کے شکم میں آ جائے گی نہیں, یعنی انسان سراپا حسرت بن کے رہ جائے گا اگر درمیان کی زبان. یہ سارا کاروبار پروردگار عالم نے زبان کے حوالے کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں دانت ٹوٹ جاتے ہیں تو غذا اندر چلی جاتی ہے, لیکن اگر زبان کیا جائے تو کوئی غذا کو آپ کے شکم تک, آپ کے معدے تک پہنچانے والا نہیں ہے. پہلا کام پروردگار عالم نے اس زبان کے حوالے یہ کیا کہ ادھر والے کو ادھر پہنچائیں گے. یعنی جو غذائیں باہر ہیں ان غذاؤں کو انسان کے بدن تک پہنچا دیا جائے, معدے تک پہنچا دیا جائے. یہ کام پروردگار عالم نے زبان کے حوالے کر دیا. ہم تو آج تک یہی سوچے زبان کا کام خالی بولنا ہے, یہ نہیں. یہ کام جو اللہ نے زبان ہی کے حوالے کیا ہے, اور یہ کام جو خدا نے کیسا زبان کے حوالے کیا ہے, یعنی ایسی کوئی آٹومیٹک مشین آج تک ایجاد نہیں ہوئی ہے جس کو درمیان میں لا کے زبان کے فلسفے کو سمجھایا جائے یا اس کی کوئی مثال دی جا سکے. عجیب و غریب بات, جیسے ہی دہن کے پاس غذا آئی, زبان نے پہلا کام یہ کیا کہ اس غذا کو فوراً حاصل کر لیا, اور حاصل کرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ لے لیا اور اس کو حرم کے حوالے کر دیا, نہیں. اب اس نے اپنا کام شروع کر دیا. کبھی داہنی طرف کے دانتوں کے حوالے کیا, کچھ آپ بھی محنت کریں. کبھی اس کو اٹھا کے بائیں طرف کے دانتوں کے حوالے کیا, کچھ آپ محنت کریں. کچھ ان دانتوں سے کام لیا, کچھ ان دانتوں سے کام لیا, کچھ سامنے والوں سے, کچھ پیچھے والوں سے, کچھ ادھر والوں سے, کچھ ادھر والوں سے. برابر ادھر کی غذا ادھر پہنچا رہی, ادھر کی غذا ادھر پہنچا رہی ہے. اس لیے کہ جب تک بدن کے قابل نہ ہو جائے اسے بدن کے حوالے نہیں کیا جاتا. اتنا بڑا تو کوئی فلسفی آدمی بھی نہیں پیدا ہوا جو ان حقائق کو, ان باریکیوں کو جانتا ہو کہ کب یہ غذا اندر لے جانے کے قابل ہے اور ابھی تک یہ غذا اس قابل نہیں ہوئی کہ اس کو معدے کے حوالے کیا جائے. یہ شعور یا یہ احساس پروردگار عالم نے اس زبان کے حوالے کر دیا. یہ زبان ہی ہے جو غذا کو ادھر سے ادھر پہنچاتی رہتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کبھی آدمی داہنی طرف سے اس کو دبا رہا ہے, کبھی بائیں طرف دبا رہا ہے. یہ کوئی جھگڑا دانتوں کے درمیان نہیں ہو رہا ہے, نہ اس میں کوئی مقناطیسیوں کو پائی جاتی ہے کہ کبھی غذا کو ادھر دانت نے کھینچ لیا, کبھی ادھر والے نے جذب کر لیا. یہ سارا کاروبار یہ زبان انجام دے رہی. باہر سے اسی نے لیا, اسی نے کبھی داہنی طرف بھیجا, کبھی بائیں طرف بھیجا, کبھی ان سے کہا کہ تم اسے چباؤ, کبھی ان سے کہا تم اسے دباؤ, کبھی ان سے کہا تم اسے ٹکڑے کرو, کبھی ان سے کہا تم ریزہ ریزہ کرو. اور جب سب ہر طرف سے اس کو تیار کر لیا تو اس کو اندر کون پہنچائے؟ اس کے بعد الگ سے کوئی قوت نہیں آتی. نہ دانت اسے اندر پہنچاتے ہیں, نہ باہر کا کوئی آدمی آتا اسے اندر پہنچانے کے لیے. اب وہی زبان ہے جو تیسرا کام کر رہی ہے. توجہ کریں آپ, یعنی باہر سے لیا اسی زبان نے, اندر جانے کے قابل بنایا اسی زبان نے, اور جب اس قابل ہو گیا تو اسے اندر پہنچا دیا اسی زبان نے. سارا کام وہی ایک زبان انجام دے رہی, جس کو ہم خالی آج تک گویائی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں. ہم سمجھے ہم کھاتے ہیں اپنی طاقت سے, بولتے ہیں زبان کی طاقت سے. نہیں, ابھی ایسا جو کچھ کھاتے ہیں سب زبان ہی کا صدقہ کھاتے ہیں. یہ اگر کاروبار بند کر دے تو انسان ایک لقمے کے واسطے طرف جائے. یہ پہلا احسان ہے یا پہلا کرشمہ ہے جو پروردگار عالم نے زبان کے حوالے کیا کہ زبان غذا کو باہر سے لے, اسے اندر جانے کے قابل بنائے, جب اس قابل بن جائے تو اسے اندر پہنچا دے. یہ تو ایک مسئلہ ہوا کہ غذا اندر جانے کے قابل ہو جائے, اسے چبا کے اتنا تیار کر دیا جائے, ریزہ ریزہ کر کے کہ اندر جانے کے قابل ہو جائے.
کہ ایک احسان زبان کا ہے، ایک کرشمہ ہے جو پروردگار عالم نے زبان کے حوالے کیا، دوسرا کمال، دوسری کرامت جو پروردگار نے زبان کے حوالے کی کہ خالی یہی نہیں کہ جو چیز آئی اس کو لے لیا، اس کو چبا کے تیار کے اندر پہنچا دیا، یہ فیصلہ بھی زبان ہی کرتی ہے کہ کیا لینا ہے کیا نہیں لینا۔ توجہ ہمارے یعنی ایک چیز انتہائی کڑوی جو ناقابل برداشت ہے، آپ زبان کو درمیان سے ہٹا لیجیے، وہ چیز بلاخر کسی نہ کسی شکل سے انجیکشن کے ذریعے کسی ذریعے سے اندر پہنچ جائے گی، مگر جب آپ نے زبان کے حوالے کیا تو پہلے زبان خود فیصلہ کرے گی، ٹیسٹ کرے گی لینے کے قابل ہے یا نہیں۔ اگر لینے کے قابل ہے تو لے لیا، چبا کے اس کو اندر پہنچا دیا، لینے کے قابل ہے وہی جو تھوک دیا، یہ کام بھی زبان ہی کرتی ہے، نہ ہونٹ کرتے ہیں، نہ دانت کرتے ہیں، نہ کوئی اور انجام دیتا ہے، یعنی آپ کے اچھے برے کا فیصلہ بھی وہی کرتی ہے۔ اور یہ خالی دنیا داری میں کام نہیں آتی، یہ زبان مذہب میں بھی کام آتی ہے۔ مثال کے طور پر شریعت نے قانون بنایا کہ اگر آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو پانی کو مطلق ہونا چاہیے، یعنی ایسا پانی جس میں کوئی ایسی چیز نہ مل جائے تو اس کا ذائقہ بدل جائے، ورنہ اگر مضاف ہو گیا تو وضو کرنے کے قابل نہیں۔ تو شریعت نے کہا پہلے آپ کلی کر لیے تاکہ زبان بتا دے کہ یہ پانی وضو کرنے کے قابل ہے۔ اگر زبان نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ہاں اس قابل ہے کہ اس سے وضو کیا جا سکتا ہے تو آپ اس پانی کو وضو میں استعمال کریں۔ اگر زبان نے کہہ دیا نہیں اس کا ذائقہ بدل گیا ہے، یہ مضاف ہو گیا ہے، اب یہ وضو کرنے کے قابل نہیں ہے، تو ظاہر کی شریعت نے بھی کہہ دیا کہ اب یہ وضو میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ ایک زبان ہے، یہی زندگی کا انتظام بھی کرتی ہے، یہی بندگی کا انتظام بھی کرتی ہے، یہ کام بھی اسی سے لیا جاتا ہے۔ تو غذا کو اندر پہنچانے کا کام بھی زبان نے کیا، غذا کو تیار کرنے کا کام بھی زبان نے کیا، غذا کے اچھے برے ہونے کا فیصلہ بھی زبان نے کیا، اور اتنی بڑی فضاکار اور جانثار کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر غذا انسانی بدن کے لیے مضر ہے کہ اندر جا کے زہر پھیل جائے گا، قیامت آ جائے گی، انسان مر جائے گا، تو زبان پہلے اپنے کو پیش کر دیتی، ہم نہیں چاہتے تم تباہ ہو جاؤ، ہم تم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، لاؤ اس زہر کو زبان پر رکھ کے دیکھ لو، اگر یہ زہر تمہاری زندگی کو تباہ کرنے والا ہے تو پہلے مجھ پر اثر کرے گا، میں تباہ ہو جاؤں یہ گوارا ہے، مگر میں تمہیں تباہ ہونے دوں یہ گوارا نہیں۔ یہ جذبہ ایثار و قربانی کی پروردگار عالم نے اسی زبان کے حوالے کیا، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کتنی دوائیں ہوتی ہیں، ان دواؤں کی تاثیر کا اندازہ اسی زبان سے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہومیوپیتھک میں دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر علاج کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پہلے زبان کو اتنا صاف شفاف ہونا چاہیے کہ زبان بتا دے کہ بدن پر اثر کیا ہونے والا ہے۔ یہ دیکھا آپ نے ہومیوپیتھک کا علاج کرنے والے ڈاکٹر صاحبان ہیں، ان کے بعد جو کوئی مریض آتا ہے ان کی گولیاں تو بہت چھوٹی ہوتی ہیں مگر کیا قیامت کے، وہ مختصر سی گولی سے انسان کے پورے بدن کا علاج کر لیتے ہیں، مگر جیسے مریض سامنے آیا آپ سگریٹ تو نہیں پیتے ہیں، آپ دوا دی آپ اس سے کیا تعلق سگریٹ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے ہیں؟ کہا نہیں، اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس کے بخار سے دھوئیں سے اس کے نکوٹین سے زبان متاثر ہو گئی ہے، اب دوا کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا ہے اور زبان صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی ہے کہ اس دوا کا اثر بدن پر کیا ہونے والا ہے۔ یار پہلے آپ یہ غلط عادت چھوڑیں اس کے بعد آپ دوا کو استعمال کریں۔ ایک آدمی کو ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ پان کھائے ہوئے ہیں، یہ دوا آپ پر اثر نہیں کر سکتی، اس لیے کہ سونے نے کٹھے نے پان نے آپ کی زبان کو اس قابل ہی نہیں رکھا ہے کہ زبان پر دوا کو رکھ کے اندازہ کیا جا سکے کہ بدن پر کیا اندازہ ہوگا، یعنی زبان کیا ہوگی پورے بدن کا تھرمامیٹر ہوگی، یعنی سارے بدن پر کیا اثر ہونے والا ہے خالی ایک زبان سے اندازہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ زبان نے پہلے اپنے کو پیش کر دیا ہے، آؤ مجھ کو آزما کے دیکھ لو، اگر تم میرے قابل ہو تو سارے بدن کے قابل ہو، اگر میرے لائق نہیں تو کسی کے قابل نہیں۔ یہی اگر صاف ہو تو دوا بدن کے کام آ جائے، یہی اگر کثیف ہو جائے تو کوئی چیز کسی کے کام آنے والی نہیں۔ یہی تجربہ مادیات میں ہوتا ہے، یہی تجربہ روحانیات میں ہوتا ہے۔ مادیات میں علاج کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر زبان صاف سادہ شفاف ہے تو بتا دے گی کہ بدن پر اثر کیا ہونے والا ہے۔ یہی روحانیات والے کہتے ہیں کہ ساری زندگی کا دار مدار اسی زبان پر ہے، یہ اگر صاف شفاف ہو جائے تو پوری زندگی طیب و طاہر ہے، اس میں اگر کثافت پیدا ہو جائے تو انسان منافق ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ